اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل نماز جنازہ کے بیان میں۔ نماز جنازہ سے کیا مراد ہے؟ کسی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس کو غسل اور کفن دینے کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین جو ہر ایک پر لازم ہے، اور نمبر دو فرض کفایہ جو ہر ایک پر لازم نہ ہو۔ پورے محلے میں سے اگر چند احباب بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ، سب سے پہلے نیت کی جائے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، درود واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس بیت کے، منہ بطرف قبلہ شریف کھڑے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں تک کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد یعنی پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ دوسری تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جو سب سے افضل عبادت نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھا جائے۔ پھر تیسری تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور چھوڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سلام پھیرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، عمومی طور پر یہاں پر غلطی ہوتی ہے۔ اکثر احباب دائیں طرف سلام پھیرا دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، بائیں طرف سلام پھیرا بایاں چھوڑ دیا، یا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ کھولتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا وہاں پر ہم ہاتھ بھی نہیں باندھتے، اور جو ہے وہ جس تکبیر میں ہم نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے اس تکبیر کے بعد ہم ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب نماز عید کو یہاں پر دیکھ لیں کہ جب ہم نماز عید شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے 3 زائد تکبیریں کہنی ہے۔ ان 3 تکبیروں میں پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کچھ پڑھنا نہیں۔ دوسری تکبیر میں بھی ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کچھ پڑھنا نہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیتے کہ اب ہم نے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے۔ اسی طرح نماز کی دوسری رکعت میں جب ہم رکوع میں جانے سے پہلے زائد تکبیریں کہتے ہیں تو ان میں ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بالکل یہی قاعدہ، چونکہ نماز عید نماز جنازہ کی آخری رکعت میں ہم نے کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، لہٰذا چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام پھیرنی ہے۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ مسجد کے اندر نماز جنازہ صرف شرعی عذر کے وقت جائز ہے، یعنی سخت بارش ہے، کیچڑ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، بصورت دیگر مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ جوتا بھی پاک ہے، زمین بھی پاک ہے، تو اس صورت میں جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتا اتار کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر زمین ناپاک ہے، جوتا پاک ہے، تو اس صورت میں پاؤں نکال کے باہر جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ تیسری صورت ہے کہ زمین پاک ہے، جوتا نہ پاک ہے، تو اب اس صورت میں جوتا اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے موجود ہونا کیا ضروری ہے؟ یاد رکھیں، میت کا سر سمیت آدھے جسم کا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھا، تو حدیث پاک کے اندر صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے تھے اور نجاشی بادشاہ محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ یہ ایک خاصہ تھا، اس کے اندر حکمتیں تھی کہ محبوب علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھایا۔
باقی ان کے علاوہ کتنے صحابہ کرام دور دراز علاقوں کے اندر شہید ہوئے، فوت ہوئے، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا اور نہ محبوب علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تو اکثر صحابہ کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر تلاوت کلام پاک یہ مکروہ ہے۔ ہاں بطور دعا یا بطور ثنا کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، بصورت دیگر نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ تلاوت کلام پاک جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد صفوں کو توڑ کر میت کے لیے احسان ثواب کی دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اس پر دو دلیلیں، پہلی دلیل خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ علم نشرہ کے اندر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو خوب گڑ گڑا کر دعا کرو۔ اب چونکہ مطلق حکم ہے نماز کے بعد دعا کا، تو نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے۔ ایک اور دوسرا ابو دو شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو فرمایا اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ آخر میں ایک اہم ترین مسئلہ، عمومی طور پر نماز جنازہ یہ ہمارا تحفہ ہوتا ہے جانے والے کے لیے، اور اگر ہم رہ جائیں تو پھر ساری زندگی ایک دکھ رہتا ہے کہ ہم نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، جانے والے کو تحفہ نہ دے سکے۔ تو یاد رکھیں جب نماز جنازہ شروع ہو جائے، عمومی طور پر ایک یا دو تکبیریں ہو جائے، ہم بھی پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے کہ جناب اب تو ہو گیا، تو جب دوسری یا تیسری تکبیر امام کے ہیں تو ہم ساتھ شامل ہو جائیں۔ چونکہ نماز جنازہ کے دو فرض ہیں، ایک قیام اور دوسرا 4 تکبیریں۔ بہت سارے لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں لیکن تکبیریں نہیں کہتے۔ امام بلند آواز سے کہتا ہے مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آہستہ آواز میں تکبیر کہیں، لہٰذا جیسے ہی امام نے سلام پھیرا تو امام کے ساتھ اگر ہم نے 1 یا 2 تکبیریں پا لی تھی تو جتنی ہماری تکبیریں رہتی ہیں، چونکہ وہ فرض ہے، دعائیں اندر سنت ہیں، تو وہ 1 یا 2 یا 3 جو تکبیریں ہماری رہتی ہیں اتنی بار ہم اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دیں تو ہماری طرف سے بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کے مسائل ہمیں کامل طور پر سیکھنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔